نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرا پارہ ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ سادہ سا سریح سا ترجمہ تھا، اور ہم چونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آج اس سے پہلے کہ ہم باقی ذکر کریں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، آپ چلے یہاں سے لوگوں کے ساتھ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی جگہ مدینے سے مشورے کے طور پہ کہ ڈائریکٹ کوفے نہیں جانا چاہیے، بلکہ مکے سے مدینے سے نکل کے مکے تشریف لائے۔ تو مکے میں مشورہ ہوا صحابہ کرام سے، تو سب صحابہ نے کہا کہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا کوفے نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر بھیج دیں، جو آپ کا نائب ہے وہ آپ کو رپورٹ لکھے، اور رپورٹ لکھنے کے بعد پھر آپ اگر تسلی بخش رپورٹ ہو تو پھر تشریف لے جائیں۔ تو مسئلہ یہ چلا کہ اب کس کو بھیجا جائے، کس کو حضرت امام علی مقام کی جگہ پہ کوفہ روانہ کیا جائے تاکہ کوفے کے حالات لکھ کر وہ ہمیں ارسال کرے۔ تو اس میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی نکلا، اس پہ سب کی نظر ٹھہری کہ ہاں مسلم کو بھیجا جائے۔ جو رپورٹ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ تو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ کیا گیا تو آپ کے دو معصوم بچے بھی انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ آپ نے بچوں کو بہت روکا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کیسے گزرے کیسے نہ گزرے، لیکن بچوں نے ضد کی، اور گھر والوں نے بھی کہا کہ چلو لے جائیں آپ ان کو ساتھ ہی، چند دنوں کے بعد امام حسین بھی وہاں پہنچ جائیں گے، تو آپ کون سا جنگ کرنے جا رہے ہیں، ویسے امام صاحب کے نائب بن کے جا رہے ہیں، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے، لہذا لے جاؤ۔
آپ اس بات پہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں بچوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت سے کوفیوں نے 40,000 کے لگ بھگ راتوں رات آپ کی بیعت کر لی اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ آپ کے ساتھ ہم ہوں گے، لہذا جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے اس بیماری سے ہمیں نجات دی جائے، یعنی یزیدی حکومت سے۔ یزیدی حکومت سے ہمیں بچایا جائے، یہ ناحق حکومت ہم پر سوار ہو گئی ہے، لہذا جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ امام حسین کو بلا لیجئے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران حکومتی نمائندے جو تھے ان میں کچھ صاف ظاہر ہے کہ منافق بھی ہوتے ہیں، انہوں نے فوری طور پر یزید کو لکھ بھیجا کہ تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تیرے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہے، محاذ آرائی سے اپنے آپ کو بچا، اور جو آپ کی جگہ یا آپ کا نمائندہ گورنر جو ہے یہاں، وہ امام حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل کو روک نہیں رہا اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لہذا تو اس جگہ کسی اور گورنر کو مقرر کر، کسی اور کو گورنر مقرر کر کے یہاں روانہ کر، تاکہ یہ جو تیرے خلاف سورش ہو رہی ہے اپنے آپ کو تو اس سے بچا سکے۔ یزید کو جو حالات کا معلوم ہوا کہ بشیر صاحب جو گورنر کوفہ ہیں وہ کسی کو روک نہیں رہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل لے رہے ہیں، تو اس نے فوری طور پہ ابن زیاد کو لکھا کہ تو فوراً گورنر کوفہ بن، کوفہ کی گورنری سنبھال، اور جو وہاں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف محاذ آرائی جو ہو رہی ہے اس کو فوری طور پہ کچل دے۔ یہ بد نہاد بڑا ظالم تھا، اور اس کے آتے ہی کوفے والوں کی آنکھیں ہی بدل گئیں۔ آنکھیں کیا بدلا، دل بھی بدل گیا۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے یہ پہلے سازگار سارا معاملہ دیکھا تو فوری امام حسین کو بھی لکھ دیا کہ یہاں حالات تو بہت سازگار ہیں اور آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، لہذا جتنی جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں۔ یہ خط بھی روانہ ہو چکا، اور ادھر عبید اللہ بن زیاد وہ گورنر
کوفہ بن کر آ گیا۔ گورنر کوفہ بن کے جب یہاں پہنچا تو یہاں کے حالات ہی کچھ عجیب سے ہو گئے۔ بات مختصر کرتے ہیں کہ اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی مختلف روایات ہیں کہ گورنر ہاؤس جو ان کا بنا ہوا تھا، وہ جو بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس سے اوپر لے جا کر حضرت امام علی مقام کا اوپر سر قلم کر دیا اور پھر سر کو نیچے پھینک دیا اور آپ کے دھڑ کو بھی پھینک دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب گرفتار کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو لایا گیا تو اس نے اپنے نمائندے اور جو سپاہی تھے ان کو مقرر کیا تھا کہ یا مسلم بن عقیل اس گورنر ہاؤس کے دروازے سے اندر داخل ہو تو حملہ کر کے یہیں شہید کر دو۔ بہرحال دونوں روایات ملتی ہیں، باقی آپ تفصیل جو ہے وہ سیرت کی کتب سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ ہمارا تو ایک ہوتا ہے نا شوق دلانا کہ اس طرح ہوا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ کو شہید کرنے کے بعد گورنر کوفہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو خیال آیا کہ ان کے بچوں کو پکڑیں۔ اب ان کے بچوں کی تلاش ہوئی۔ جو قاضی شریع کے پاس تھے، قاضی شریع بڑے پریشان ہوئے۔ اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو یہ بدنہاد ابن زیاد بدنہاد میرے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑے گا، ساتھ ان بچوں پر بھی ظلم کرے گا۔ یہ پریشانی ان کو بڑی لگی۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کیوں نہ قافلہ جا رہا ہے حجاز کو، کسی نہ کسی طریقے ان بچوں کو قافلے والوں کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو حجاز میں پہنچا دینا۔ آہستہ آہستہ خود بخود اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، کسی کے حوالے کر دیں گے۔ قاضی شریع نے بڑی رازداری سے اپنے بچے کو بلایا، فرمایا بیٹے یہ مسلم بن عقیل کے لال ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ساری عمر لوگ مجھے برا کہتے رہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو فلاں جو قافلہ جا رہا ہے حجاز کی طرف اس میں ان کو چھوڑا، کسی کے حوالے کرا تاکہ یہ پہنچ جائیں۔ اب بچہ تھا وہ بھی، جب وہاں پہنچا تو قافلہ جو ہے وہ رخصت ہو چکا تھا، رات کا وقت تھا، ابھی وہ اونٹوں کے چلنے کی ٹلیوں وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس راستے پہ لگ جاؤ، نزدیک ہی ہے، ابھی تک پہنچا نہیں، تم جلدی پہنچ جاؤ گے۔ یہ اس راستے پہ چل پڑے اکیلے، اور وہ چھوڑ کے گھر آ گیا۔ بچے تھے، راستہ بھٹک گئے، اونٹ کہیں نکل گئے، قافلہ کہیں نکل گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی شہر ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے۔ قاضی شریع نے پوچھا تو بچے نے کہا میں چھوڑ آیا ہوں۔ قاضی شریع جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رونے لگے کہ پتہ نہیں اب بچوں کا کیا بنے، پہنچتے ہیں گھروں میں، اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ اب دونوں بچے اسی پریشانی میں تھے، دن ادھر ادھر گزارا چھپ چھپ کر۔ تو رات بھی
ایسے گزری. پریشانی میں رات گزری. جب رات گزر گئی تو صبح بچے بات بھی کرنی مشکل ہو گئی ہے. بچے چھوٹے تھے، معصوم تھے. رات بڑی مشکل سے گزاری. صبح ہوتے ہی کسی سپاہی نے پکڑ لیا اور اس نے ابن زیاد بدر حد کے سامنے پیش کر دیے. ابن زیاد نے دونوں بچوں کو شکور نامی دروغہ جیل کا تھا، اس کے سپرد کر دیے کہ ان بچوں کو حفاظت سے رکھو، جیل میں رکھو. وہ دروغہ بھی محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا. اس کے دل میں بھی یہ ایک شک پیدا ہوا کہیں ان بچے کے اوپر ظلم نہ کرے اور ان کو مار نہ دے. اس نے بھی رات کے وقت دونوں بچوں کو نکال دیا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور قادسیہ کی طرف ان کو روانہ کیا اور اپنی انگوٹھی بھی دی کہ وہاں میرا بھائی کوتوال ہے اور یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک حجاز پہنچا دے گا. جو مجھ پر گزرے گی پھر میں دیکھ لوں گا. یہ بڑا اہل محب تھا، اہل بیت کا محب تھا، خادم تھا. دونوں بچے وہ نشانی لے کر چل پڑے. یہ اللہ کی کرنی ہے یا اللہ کی دین ہے کہ جب صبح ہوئی تو پھر وہی جگہ اور اسی شہر کے پاس کھڑے ہیں. صبح کے وقت جب پانی بھرنے ایک عورت گئی، اس نے مصنف نکیل کے بچوں کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بچے رونے لگے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں مارنا نہ. اس نے بڑا پیار کیا اور کہا کہ تم میرے پاس میرے ساتھ آؤ. میں جس عورت کی خادمہ ہوں، غلام ہوں، وہ عورت بھی مسلم بن نکیل کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے. تم آؤ، میں تمہیں ان کے سپرد کروں گی، وہ تمہیں کھانا بھی کھلائے گی. بچے تھے، بھروسہ کیا اور اس کنیز کے ساتھ چل پڑے اور اپنی مالکہ کے پاس وہ لے گئی. اس کی مالکہ نے سارا پتہ کر لیا کہ یہ مسلم بن نکیل کے بچے ہیں، تو ان کو کھانا کھلایا، پیار کیا اور اپنے خامد کو اس بات سے لا علم رکھا. رات کے وقت اس کا خامد جب آیا گھر میں تو اس نے مسلم بچوں کو چھپا دیا تھا. بچے جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، چلاتے ہیں. تو اس طرح حارث کو ان بچوں کے آنے کا پتہ چل گیا. ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا.
نازک نازک گالوں پہ رخساروں پہ چانٹے مارنے لگا. آئے ہائے. اس کی بیوی آ کر اس نے چھڑانا چاہا تو اس نے اس کو بھی مارا اور زخمی کر دیا. لونڈی آگے ہوئی, اسے بھی مارنے لگا. تو بیوی نے کہا کیوں ظالم, تو ان بچوں کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ یہ معصوم بچے ہیں, ان کا کیا گناہ ہے؟ کو خدا کا خوف کر لے. کیا تمہارا انہوں نے بگاڑا ہے؟ یہ تو فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں, ان پھولوں کو کیوں توڑنا چاہتا ہے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں. یہ دو پھول تو ہیں, ان کو تو چھوڑ دے, کیوں تو مارنا چاہتا ہے؟ ظالم نے اپنی بیوی کی کوئی بھی پرواہ نہ کی اور ان بچوں کو مارتا بے تحاشا مارتا ہوا باہر لے گیا. اور بیوی نے پھر کہا ارے سید ہیں, یہ سید ہیں, تماچے نہ لگا. ارے سید ہیں, یہ سید ہیں, تماچے نہ لگا. ارے قرآن کے اوراق کو زمین پہ نہ گرا. بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے, لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے. کیوں تو ایسے کرتا ہے؟ او خدا تیرا بیڑا غرق کرے, تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ ان بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے پر لے گیا. دریا کے کنارے پر لے جا کر بچوں کو مارنے کا ارادہ کیا تو بچوں نے کہا کہ او حارث, تجھے اگر مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ ڈال, ہمیں نہ مار, ہمیں قتل نہ کر, تجھے مال و دولت بڑا مل جائے گا, ہم غلامی کی زندگی بسر کر لیں گے, تجھے دولت مل جائے گی. اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو پھر اس سے بڑی چیز ہم تجھے دے دیں گے, یعنی جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. لیکن اس کے ظالم کے کانوں پر کوئی بات بھی نہیں رینگ رہی تھی, کچھ بھی وہ نہیں مان رہا تھا. محمد اور ابراہیم مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بار بار منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نہ مار, ہمیں نہ مار. تو ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا کہ میرے بڑے بھائی سے پہلے مجھے شہید کر دے, مجھے مار دے, میں اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھنا چاہتا. مجھ سے پہلے اس کو نہ قتل کر, اس کو نہ شہید کر, اگر تو کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے شہید کر. بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر التجا کی کہ نہیں, میں اپنے بھائی کے لاشے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, مہربانی کر کے پہلے مجھے شہید کر, مجھے مار. بہرحال ظالم نے تلوار کھینچی اور پہلے بڑے بھائی کا سر قلم کر دیا. چھوٹے بھائی نے فوراً سر اپنی گود میں رکھ کے کہا او بھائی, تو دنیا سے چلا گیا ہے, اب مجھے مدینہ کون پہنچائے گا, میری آہو زاری کون سنے گا, میں روؤں گا تو مجھے چپ کون کرائے گا. یہی باتیں کر رہا تھا کہ ظالم نے دوسری مرتبہ پھر تلوار چلائی اور چھوٹے معصوم بچے ابراہیم کو بھی شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو آقا علیہ السلام کے دین کے لیے تینوں قافلہ والے, مسلم بن عقیل خود بھی اور دونوں بیٹے بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچ گئے.
شہادت تک پہنچ گئے، ان سے محبت کون نہیں کرے گا، ان سے پیار کون نہیں کرے گا، جن کے معصوم بچوں نے بھی دین کی خاطر اپنی زندگی قربان کی ہو۔ ان کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ ان کی عظمت کو سب جانتے ہیں، لیکن کچھ غلو کر دیتے ہیں، کچھ نیچے گرا دیتے ہیں۔ ہم نیچے گرانے والے بھی نہیں، ہم غلو کرنے والے بھی نہیں، ہم صحیح عقیدت رکھنے والے مسلمان، سنی مسلمان، بریلوی ہیں۔ ہم ان کو خدا کا رتبہ بھی نہیں دیتے اور ان کی شان کو گھٹاتے بھی نہیں۔ جو ان کی شان نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی، اور اسی طرح محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ یہ بھی اہل بیت اطہار کے چمن کے دو پھول تھے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا۔ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر دینا ہمارا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت اطہار جیسا جذبہ عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو اتنی بڑی ہے، انشاءاللہ عزیز آگے امام مسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ چلائیں گے، اور وہ بھی علامہ اقبال کے اشعار سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم سے محبت الفت عطا فرمائے، اس گھرانے سے محبت عطا فرمائے۔ یہی محبت دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء۔